ڈاکٹر جنید جو ہیں وہ ایک ہم سب کے خراج تحسین کے مستحق، انہوں نے وہ کام کیا ہے جو بڑے بڑے اسکالرس جو تھے وہ نہ کر سکے، وہ نہیں کر سکے. اور یعنی ایک شخص نے ایک پوری قوم کا کام کیا ہے. اور ان کی جو کتاب ہے جو بنگلہ دیش کی تخلیق کے وقت کے جو حقائق ہیں اور جو افسانے ہیں ان کو زیر بحث لاتی ہے. اپنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے، آج سے 5 سال پہلے چھپی، اور اب تک 2 لاکھ کاپیاں اس کی جو ہیں وہ چھپ چکی. اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے جی، اور اس کا ترجمہ ڈاکٹر صاحب بنگالی میں بھی ہو چکا ہے. جی ہاں، بنگالی میں بھی ہو چکا ہے. یہ کتاب میں ناظرین کو ساتھ دکھا دوں. یہ ناظرین وہ کتاب ہے کریشن آف بنگلہ دیش میتھس ایکسپلوڈڈ، یعنی مطلب یہ ہوگا کہ بنگلہ دیش کی تخلیق، فسانے اور حقائق. اور ڈاکٹر صاحب اسٹوڈیوز بھی تشریف رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. شام سے بات پوری کر لیں. فسانے جو ہیں ان کو اڑا دیا گیا ہے. اڑا دیا گیا. تو میں سر آپ کی اجازت سے پہلا سوال تو یہ کرنا چاہ رہا ہوں، پھر آپ تاریخ کی حوالوں میں جائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب پیشے کے اعتبار سے تو فائنینس اینڈ بزنس کے ایکسپرٹ ہیں، ڈگری بھی پی ایچ ڈی ان کی فائنینس میں ہے، نیشنل مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب اس قدر اہم، حساس اور تاریخی نوعیت کے موضوع پر آپ کی تعلیم تو نہیں ہے، لیکن اس پہ پھر کیسے کام کرنے کی سوجی ہے آپ کو؟ پہلے تو یہ بتا دینا. جی، بچپن ہی سے تاریخ اسلام پڑھتے رہے تھے. گھر میں 50 سال ایک درس قرآن سنا اور تاریخ اسلام سے ایک بہت گہرا تعلق ہمیشہ سے رہا. آپ کے والد صاحب جو تھے جی اور دادا جو تھے، جی، میرے خیال ان کا شمار علماء میں ہوتا تھا، بر صغیر کے نامی گرامی علماء میں. تو یہ اس بیک گراؤنڈ سے تو پرورش پائی تھی. اور جب ہم نے یہ سننا شروع کیا کہ 93,000 پاکستانی فوج نے ہتھیار پھینکے، تو یہ ایک بہت ذاتی قسم کی تکلیف ہوئی کہ یہ کیسے ہوا کہ پچھلے 1400 سال کی تاریخ میں اتنی بڑی مسلمان فوج نے کبھی ہتھیار نہیں پھینکے. یہ ایک چبھن دل میں رہی. اس کے علاوہ میرے خاندان میں 17 بہن بھائی شہید ہوئے مشرقی پاکستان میں. وہ یہ ایک دوسرا پرسنل ٹریجڈی تھی. وہ وہیں رہتے تھے؟ نہیں، وہ یہاں ویسٹ پاکستان میں تھے. انہوں نے پڑھائی مکمل کی تھی. سر 1960 کی دہائی میں پاکستان میں آسانی سے نوکریاں نہیں ملا کرتی تھیں، تو آرمی، ایئر فورس، نیوی ایک بہت اچھا ادارے تھے جہاں پہ ان لوگوں نے نوکریاں حاصل کیں. اور اس کے علاوہ ویسٹ پاکستان سے بہت سارے انڈسٹریلسٹ نے جا کے ایسٹ پاکستان میں فیکٹریاں لگائی تھیں، تو وہاں بہت نوکری کی جابز نکلی تھیں. تو اس میں بھی تو یہ لوگ جو تھے آرمی، ایئر فورس، نیوی اور سیولین، یعنی 17 افراد آپ کے خاندان کے جی ہاں جو وہاں شہید ہوئے. انجام دے رہے تھے. جی شہید ہوئے. جی شہید ہوئے. ان میں سے 1971 کے ہنگاموں میں. جی اچھا، یہ تو ایک ذاتی پرسنل فیملی کی ایشو تھا، بٹ یہ وجہ نہیں تھی. یہ تو 2015 میں میں نے ایک ایسی پوزیشن پہ فائز ہو گیا کہ میری بہت سارے جنرل آفیسر سے ملاقات ہوتی تھی. جنرل آفیسرز کہتے ہیں ان آرمی آفیسرز کو کہ جو کہ میجر جنرلز، لیفٹیننٹ جنرلز اور فل جنرلز ہوتے ہیں. اسی دوران یہ احساس ہوا اور سمجھ میں آئی بات کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کے ماتحت تو 3 ڈویژن فوج ہوتی ہے، اور 3 ڈویژن فوج میں تو 45,000 افراد ہوتے ہیں. اس 45,000 افراد میں سے 11,000 افراد تو سپورٹنگ ٹروپس ہوتے ہیں، جس میں نائی بھی ہیں، دھوبی بھی ہیں، ویٹرز بھی ہیں، کھانا پکانے والے بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، پیرامیڈکس بھی ہیں، نرسز بھی ہیں، ڈرائیورز بھی ہیں. یہ تو نہیں لڑتے. تو باقی جو کمبیٹنٹ سولجرز بنے وہ تو 34,000. ٹھیک. تو ہم نے یہ کہا کہ یار یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کہتے ہیں کہ 93,000 سپاہیوں نے ہتھیار پھینکے تھے. تو میں نے اس کو ریسرچ کیا اور تھوڑی سی ریسرچ سے یہ پتہ چل گیا کہ نہیں، یہ جو باقی لوگ تھے 34,000 تو سولجرز تھے، باقی جو تھے وہ تو سول آرم فورسز کے لوگ تھے، پولیس کے لوگ تھے، سویلین آفیسرز تھے، ان کی بیویاں اور بچے تھے جن کو ہینڈ اوور کر دیا گیا تھا انڈیا کو کیونکہ تاکہ اس کو مفتی بھائی نے قتل نہ کر دے. تو آپ نے یہ ثابت کیا کہ 93,000 فوجیوں نے ہتھیار نہیں پھینکا، یہ مغالطہ ہے. جی. تو میں نے اس کے بعد اس چیز کو فردر کیا اور فوج میں کچھ جرنیلوں سے بھی پوچھنا شروع کیا، اور تو پھر اندازہ یہ ہوا کہ میری قوم میں ان باتوں کو کبھی کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا الزام تھا، میں نے مونٹریال میں پڑھا ہے، تو وہاں پر بھی
کینیڈا میں بھی یہ سنتا رہتا تھا کہ پاکستانی فوج نے 30 لاکھ بنگالی مارے، 2 لاکھ عورتوں کی بے حرمتی کی. تو میں نے بھی اس چیز کو بھی ریسرچ کیا. حقیقت کیا ہے؟ تو وہی میں آپ کی خدمت درج کرنے جا رہا ہوں. وہی تو تحقیق کی ہے نا، اس کی تحقیق کی کہ یہ کیا بات ہے. تو آپریشن سرچ لائٹ جو کہ شروع کیا گیا تھا مارچ کی 25-26 1971 کی رات کو، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر اور گورنمنٹ کی ریٹ کو ری اسٹیبلش کیا جائے. یہ اسی قسم کا آپریشن تھا جیسے کراچی میں 2-3 ہو چکے ہیں، سوات میں ہوا، بنیر میں ہوا تھا، ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان میں ہوا تھا، جو ہم سب نے دیکھا ہے. تو یہ آپریشن مارچ 26 سے شروع ہوا، دسمبر 16 1971 کو ختم ہوا جب سقوط ڈھاکہ ہوا. تو یہ بنتے ہیں 262 دن. تو میں نے 30 لاکھ کو 262 سے ڈیوائڈ کیا، تقسیم کیا، تو فگر آتا ہے 11,480. اس کا ہر مطلب روز کیا؟ جی روز، ہر روز کہ اتنے لوگ مارے جائیں. بنگالی پکڑ کے لاؤ، ان کو مار دو، ان کو گاڑ دو، اور اگلے دن پھر یہی کرو، اور 262 دن یہی کرتے رہو. اور کام کرنے کے لیے آپ کے پاس ہیں 34,000 سپاہی who are all spread out on the 1,500 mile border of East Pakistan fighting 15 ڈویژن انڈین آرمی. میری 3 ڈویژن فوج 15 ڈویژن سے لڑ رہی ہے. اس کے علاوہ 1 لاکھ مفتی باہینی جو سول وار کریٹ کر رہے ہیں، جو کہ اور انڈین فل سپورٹ ہے، ان سب کے ساتھ لڑ رہی ہے. رات کو عورتیں بھی فارغ کرتی ہے اور دن میں وہ 11,500 بنگالی بھی مارتی ہے. از اٹ پاسبل؟ تو جرنیلوں نے جن سے میں نے بات کی تھی انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہو سکتا. میں کہا سر یہ اتنی سمپل سی ارتھمیٹک کیلکولیشن ہے، یہ بھی نہیں کی. تو اس کے بعد جامی صاحب مسلسل یہ خیال پہ آتا سر کہ یہ جو باتیں ہیں ان ساری باتوں کو پہلے میں ریسرچ کروں اور ریسرچ کر کے ان کا مدلل جواب لکھوں. ٹھیک. اور جواب لکھنے کے لیے سر میں صرف وہ ریفرنسز استعمال کروں گا جو کہ یا تو انڈین ہو یا بنگلہ دیشی ہو. میں اس میں کوئی پاکستانی ریفرنس نہیں استعمال کروں گا. اس کتاب میں 5.5 جانبداری کا الزام، ہاں جانبداری کا الزام ہے، تاکہ وہ بھائی ان کی بات کرنے کی وہ کسی پوزیشن میں ہی نہ رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ ہم نے کتاب ماشاءاللہ دسمبر 16 2016 میں لانچ کر دی تھی. سر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس سے میں جامی صاحب کا بھی ایشو ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. کہ وہ، اور یہ کتاب ہم نے کراچی میں لانچ کی تھی. تو مہمان خصوصی تھے ایڈمرل شاہد کریم اللہ، جو کہ خود بھی پریزنر آف وار رہے تھے، اور انہوں نے میرے کزن کے ساتھ سرو بھی کیا تھا. میرے خالزاد بھائی تو شہید ہو گئے تھے، یہ بچ گئے تھے اور سی ایم ایچ چلے گئے، اور سی ایم ایچ سے پھر یہ پریزنر آف وار ہوئے، اور اس کے بعد یہ ماشاءاللہ پاکستان جلدی آ گئے تھے اوروں سے، اور آہستہ ترقی کر کے CNS بھی ہوئے. وہ بھی تھے، اور لوگ بھی ایسے تھے جن لوگوں نے سب مشرقی پاکستان میں سرو کیا.